بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے الدرس التاسع کے اندر جمع مکسر کے بارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اب اسی سے متعلقہ تمرین کو حل کریں گے۔ یہ اس تمرین کا پہلا سبق ہے جس کے اندر کچھ سوالات کے جوابات ہم تلاش کریں گے۔ دیکھیں کچھ الفاظ ہیں جن کے ہم نے ایک تو اردو کے اندر ترجمہ کرنا ہے، اور دوسرا جو پیچھے ہم نے اصول پڑھ لیے ہیں، ہم نے ان اصولوں کے بارے میں بھی یہاں پر سمجھنا ہے کہ کیا یہ سارے اصول یہاں پہ پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے۔ دیکھیں اس میں حضرت نے ایک چیز اور ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے پیچھے گزر چکا ہے کہ جو غیر ذوی العقول ہے اس کی صفت یہ واحد مؤنث آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر مبتدا یہ غیر ذوی العقول ہو تو اس کی خبر بھی واحد مؤنث ہی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ اقلام کے بارے میں اگر آپ دیکھتے ہیں، یہ قلم کی جمع ہے، غیر ذوی العقول ہے، بے جان ہے۔ اب اس کی یہ طویلۃ صفت بھی بن سکتی ہے، اور اسی طریقے سے طویلۃ اس کی خبر بھی بن سکتی ہے، اور یہ واحد مؤنث ہے۔ لمبے قلم، یہ اس کا معنی ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب آپ اس کو موصوف صفت بنائیں، اور اگر آپ اس کو مبتدا خبر بناتے ہیں تو پھر ترجمہ کرو گا لمبے قلم ہیں۔ آگے چلیں، الاولاد الصغار۔ اب یہ دیکھیں افعال کے وزن کے اوپر جمع آ رہی ہے ولد کی، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے، اور صغار یہ بھی جمع مکسر ہے فعال کے وزن پر۔ اولاد چھوٹی ہے، یہ چھوٹی عمر کی ہے۔ العلوم النافعۃ، نفع دینے والے علوم، فائدہ مند یا فائدہ پہنچانے والے علوم۔ یہاں پہ یہ موصوف صفت ہے، یہ مبتدا خبر نہیں واقع ہو سکتا کیونکہ دونوں معرف ہیں۔ اب یہ دیکھیں علوم یہ غیر ذوی العقول ہے، تو ہم نے اس کی جو صفت لے کر آئے ہیں وہ واحد مؤنث لے کر آئے ہیں، نافعۃ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں رجال صالحون۔ اب یہ فعال کے وزن کے اوپر جمع مکسر آ رہی ہے، اور یہ صالح کی جمع صالحون، یہ جمع سالم ہے، نیک مرد۔ آگے چلیں الکتب الصعبۃ، یہاں پر بھی وہی والی بات ہوئی ہے کہ الکتب یہ کتاب کی جمع ہے، فعل کے وزن کے اوپر آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو اس کی خبر ہے یہ صعبۃ، یہ دیکھیں یہ واحد مؤنث ہے اس کی خبر۔ تو یہی فرمایا تھا کہ غیر ذوی العقول کی صفت اور خبر یہ واحد مؤنث آتی ہے، کتابیں مشکل ہیں۔ آگے دیکھیں الشروط الصعبۃ، یہاں پر بھی وہی والی بات ہے، شرط کی جمع شروط، فعول کے وزن کے اوپر جمع یہ جمع مکسر، اور یہ دیکھیں اس کی جو صفت ہے یہ واحد مؤنث ہے، کیونکہ شروط یہ غیر ذوی العقول ہے، مشکل شرطیں۔ طرق سہلۃ، طریق کی جمع طرق، فعل کے وزن کے اوپر، راستے کو کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ جو جمع ہے غیر ذوی العقول ہے، تو ہم اس کی جو صفت لے کر آئے ہیں وہ ہم صفت لے کر آئے ہیں واحد مؤنث، اس کو آپ صفت بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ آسان راستے۔ آگے چلیں صحف مطہرۃ، صحیفے، اس کی جمع صحف، فعل کے وزن پر۔ یہاں پر بھی دیکھیں اس کی جو صفت ہے مطہرۃ، یہ واحد مؤنث ہے، یہ اس لیے کہ جو صحف ہے یہ غیر ذوی العقول ہے۔ پاک صحیفے یا کتابیں، کتابچے، یہ اس کے معنی۔ آگے دیکھیں الحقوق الثابتہ، تو یہاں پر بھی یہی والی بات ہے کہ حقوق حق کی جمع ہے، فعل کے وزن کے اوپر ہے، غیر ذوی العقول ہے، لہذا ہم اس کی جو صفت ہے ثابتۃ یہ واحد مؤنث لے کر آئے ہیں، ثابت شدہ حقوق۔ آگے دیکھیں ہی المدن الوسیعۃ، ہی مبتدا ہے، المدن الوسیعۃ یہ موصوف صفت ہے، موصوف سے مل کے اس کی خبر بنے گا، وہ کشادہ یا کھلے شہر ہیں، جیسا کہ پہلے پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ مدینۃ کی جمع مدن، فعل کے وزن پر۔ اب یہ چونکہ غیر ذوی العقول تھا لہذا اس کی جو صفت ہے وسیع یہ واحد مؤنث آئی ہے۔ آگے دیکھیں الرماح الطوال من الحدید، الرماح رمح کی جمع فعال کے وزن پر، طویل کی جمع طوال فعال کے وزن پر، یہ دونوں موصوف صفت ہیں۔ لمبے نیزے، یہ اس کے معنی ہے، من الحدید لوہے کے، یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا، وگرنہ جب آپ اردو میں کریں گے تو آپ لوہے کو پہلے لے کر آئیں گے اور آپ اس کو ایسے کہیں گے لوہے کے لمبے نیزے۔ آگے چلے نساء مسلمات، یہ امرات کی جمع ہے نساء، مسلمات مسلمان عورتیں، یہ جو مسلمات ہے یہ جمع سالم ہے، اور نساء یہ جمع مکسر ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، فعال کے وزن پر ہے۔ ہن امہات، وہ مائیں ہیں۔ اب اس میں آپ غور کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ جو ہنہ ضمیر ہے یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ جو امہات ہے یہ جمع مؤنث ہے۔
آگے دیکھیں الاخوان والاخوات جالسون، بھائی اور بہن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہاں پر بھی ایک اصول جاری ہو رہا ہے، وہ اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر مبتدا میں فرق ہو یعنی تبدیلی ہو جنس کی، مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو، تو جو خبر ہوگی وہ مذکر کے مطابق آئے گی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ اخوان یہ مبتدا یہ مذکر ہے اور اخوات یہ مؤنث ہے، لیکن جو ہم جالسون لے کر آئے ہیں جمع مذکر سالم، وہ ہم مذکر کے اعتبار کر کے لے کر آئے ہیں، مؤنث کے اعتبار کر کے ہم نہیں لائے ہیں۔ اسی طرح آگے بھی یہی ہے، ان البنین والبنات مطیعون۔ اب یہ بنین یہ ابن کی جمع ہے، جمع سالم، حالت نسبی ہے اس کی، کیونکہ جو انہ ہے یہ نسب دیتا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو اس کی حالت نسبی اور جری آئے گی ابن کی جمع کی، وہ بنین فاعل کے وزن پر آئے گی۔ اور اسی طریقے سے بنات یہ بھی حالت نسبی ہے، بے شک بچے اور بچیاں وہ مطیعون فرما بردار ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں وہی والی بات ہے کہ یہ جو مبتدا ہے یہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، جنس کا فرق ہے۔ تو جو ہم مطیعون خبر لے کر آئے ہیں جمع مذکر سالم لے کر آئے ہیں، مذکر کا اعتبار کرتے ہوئے، نہ کہ مؤنث کا اعتبار کرتے ہوئے۔ آگے چلیں، السفراء سفیر کی جمع، ایلچی کو کہتے ہیں۔ یہ ایلچی موجود ہیں یا حاضر ہیں۔ الیوم آج کے دن، یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، وگرنہ جب اگر آپ با محاورہ ترجمہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے، آج کے دن ایلچی موجود ہیں۔ ما ہم کا مطلب وہ غائبین، غائب ہونا، اور یہ با زائدہ ہے، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خبر کے اوپر با زائدہ بھی آ جاتی ہے، خاص طور پر جب وہ منفی ہو۔ ما ہم بغائبین، وہ غائب نہیں ہیں۔ کون غائب نہیں ہے؟ یہ سفراء کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چلیں، بعض الشعراء، اب یہ فعلاء کے وزن پر آ گئی ہے، شاعر کی جمع۔ صالحین صادقین، ان دونوں کی حالت جری ہے، کیونکہ من ہے نا یہ جر دیتا ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ اور حالت جری جمع سالم کی اسی طریقے سے آتی ہے، یا ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ۔ بعض شاعر نیکوں میں سے، سچوں میں سے ہیں۔ آگے جملے دیکھیں، الجواہر النفیسۃ لامیۃ، اب یہ جوہر ہے، اس کی جمع ہے جواہر، تو چونکہ یہ غیر سویل العقول ہے لہذا اس کی جو صفت ہے النفیسۃ، یہ واحد مؤنث لے کر آئے ہیں۔ نفیس جوہر، نفیس موتی، لامیۃ چمکدار ہیں، چمکنے والے ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ آگے دیکھیں، ان الکلاب الحارثۃ جالسۃ علی باب الدار، حارث کہتے ہیں چوکیدار کو، چوکیداری کرنے والے کتے بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے دروازے پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کلب کی جمع کلاب ہے فعال کے وزن پر، تو چونکہ یہ بھی غیر سویل العقول ہے تو لہذا اس کی جو صفت لے کر آئے ہیں الحارثہ، یہ واحد مؤنث لے کر آئے ہیں۔ اور چونکہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو انہ ہے یہ مبتدا کو نصب دے دیتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے ان دونوں کے اوپر نصب پڑھا ہے، ان الکلاب الحارثۃ۔ اور اسی طرح جس طریقے سے ہم اس کی صفت یہ مؤنث لے کر آئے ہیں، اسی طرح جو خبر ہے یہ بھی ہم مؤنث لے کر آئے ہیں، اور ہم نے کیا کہا، جالسۃ، واحد مؤنث خبر لے کر آئے ہیں۔ بے شک چوکیداری والے کتے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے چلیں، المواعظ الحسنۃ نافعۃ، مواعظ موعظۃ کی جمع ہے، نصیحت کو کہتے ہیں مواعظ۔ اب یہ دیکھیں مفاعل کے وزن پر ہے اس کی جمع، اور یہ چونکہ یہ بھی غیر ذوی العقول ہے لہذا اس کی جو صفت ہے یہ بھی واحد مؤنث ہے، اور اس کی جو خبر ہے نافع یہ بھی واحد مؤنث ہے۔ اچھی نصیحتیں فائدے مند ہیں۔ ہم عبید الانسانی ونحن عباد الرحمن، اب یہ دیکھیں وہ لفظ آ گیا ہے جو کہ مشترک ہے، عبد، جیسا کہ پہلے گزرا تھا کہ عبد کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی غلام، دوسرا اس کا معنی ہے بندہ۔ تو اس میں ہم تو ہو گیا نا مبتدا، وہ انسان کے غلام ہیں اور ہم رحمان کے بندے ہیں، تو چونکہ انسان کا غلام ہوتا ہے انسان کا بندہ نہیں ہوتا، تو اس لیے عبد کی جمع عبید لے کر آئے ہیں جو کہ غلام کے معنی میں آتی ہے، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب یہ بندے کے معنی میں ہو تو اس کی جمع فعال کے وزن کے اوپر آتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ عباد کے وزن کے اوپر آئی ہے، کیونکہ رحمان کا غلام نہیں بلکہ رحمان کا بندہ ہوتا ہے، وہ انسان کے غلام ہیں اور ہم رحمان کے بندے ہیں۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ آگے چلیں، فی المدارس العالیتی معلمون من العلماء الکبار، اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، مدارس
مفاعل کے وزن پر جمع آ رہی ہے مدرسہ کی. اب یہ چونکہ غیر ذوی العقول تھا لہذا اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے. مدارس العالیہ اونچے مدارس میں مطلب بڑے مدارس میں. معلمون اساتذہ من العلماء الکبار بڑے علماء میں سے ہوتے ہیں. یہ ہوگا اس کا ترجمہ. بڑے مدارس میں یا اچھے اونچے مدارس میں جو اساتذہ ہیں وہ بڑے علماء میں سے ہوتے ہیں. آگے چلیں. الصنادیق الفارغۃ لفناجین الشائی. فارغ خالی صندوق، صندوق کی جمع صنادیق. اب یہاں پر یہ دیکھیں فعالیل کے وزن کے اوپر جمع آ رہی ہے اور یہ چونکہ غیر ذوی العقول ہے لہذا اس کی جو صفت ہے فارغہ یہ واحد مؤنث ہے. خالی صندوق، یہ فنجان کی جمع ہے نا فناجین پیالی. شائے کہتے ہیں چائے کو، چائے کی پیالیوں کے لیے ہے. اب یہ جو کے لیے ہے نا یہ میں نے اسلام کا ترجمہ کیا جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. آگے چلیں. حقوق الجیرانی کا حقوق الاقربائی. جیران یہ پڑوسیوں کو کہتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق. اقربا قریب کی جمع، قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی طرح ہے. یہ جو کاف ہے نا جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کی طرح مانند یہ اس کے معنی آتے ہیں. آگے چلیں. فی البساتین سفارج حلوۃ. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نا سفارج یہ سفرجل کی جمع ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا تھا. اب یہ خماسی ہے. سین اور فا یہ فاعن کے مقابلے میں ہو گئے اور را جیم اور لام یہ جو تین ہیں یہ تین لام کے مقابلے میں ہیں. لیکن جب ہم اس کی جمع بنائی ہے فعاللو کے وزن پر بنائی ہے اور جمع بناتے ہوئے جیسا کہ وہ تنبیہ میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا آخر سے ایک لام کو ہم نے حذف کر دیا ہے. اور دوسری بات آپ یہاں پہ یہ بھی سمجھیں کہ یہ چونکہ غیر ذوی العقول ہے لہذا یہ جو اس کی صفت آئی ہے یہ اس کی خبر آئی ہے، یہ جو خبر ہے اس کی یہ واحد مؤنث آئی ہے. ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ باغوں میں میٹھے سفرجل ہیں. یہ سفرجل ایک پھل ہوتا ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ امرود اور ناشپاتی ان دونوں کے درمیان میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. عام طور پر یہ مارکیٹ میں نہیں ملتا لیکن جو بڑے شاپنگ مال وغیرہ ہوں یہاں سے مل جاتا ہے پاکستان میں. ادھر ہمارے یہاں پہ فیصل آباد میں جو امتیاز شاپنگ مال ہے یہاں سے مل جاتا ہے. تو کبھی اللہ موقع دے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں. نام تو ہم نے کتابوں میں اس کا بہت پڑھا ہوا ہے سفرجل، لیکن اس کا ٹیسٹ بھی ہمیں چیک کرنا چاہیے. میں نے الحمدللہ یہ والا پھل کھایا ہوا ہے. آگے چلیں. ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک متقی لوگ. یہاں پہ دیکھیں جو حالت نسبی ہے کیونکہ انہوں نے آگے نسب دیا نا، حالت نسبی جمع کی یا ماقبل مکسور اور نون مفتوحہ کے ساتھ آتا ہے. بے شک متقی لوگ جنات باغات میں اور عیون چشموں میں ہیں. جیسا کہ پیچھے گزرا تھا کہ عین کی جمع عیون آتی ہے فعول کے وزن کے اوپر اور اس کے دو معنی تھے، لیکن یہ جو چشموں والا معنی ہے یہ تبھی ہوگا جب یہ فعول کے وزن کے اوپر ہوگا، اور جو اعین افعل کا وزن ہے وہ چشموں والا معنی اس کے اندر نہیں ہو سکتا. البتہ وہ جو آنکھ ہے اس کی جمع اعین افعل کے وزن کے اوپر آتی ہے اور فعول کے وزن کے اوپر چشموں کی جمع بھی آتی ہے اور آنکھوں کی جمع بھی آتی ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ. اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وجہ کی جمع وجوہ ہے. اب چونکہ یہ بھی غیر ذوی العقول ہے لہذا اس کی جو خبر ہے ناظرہ یہ واحد مؤنث آئی ہے. اسی طریقے سے الی ربہا ناظرہ یہاں پر بھی واحد مؤنث آئی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی چونکہ وجہ کی جمع غیر ذوی العقول ہے تو ہم اس کی جو خبر ہے باسرہ یہ بھی ہم واحد مؤنث لے کر آئے ہیں. آگے چلیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے. اب جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ابنون کی جو جمع مذکر سالم ہے وہ فاعول بنون کے وزن پر آتی ہے حالت رفع میں، اور یہ حالت رفع ہے. زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. تو یہ جو ہے المال والبنون یہ بن جائے گا مبتدا اور زینت الحیات الدنیا یہ بن جائے گی اس کی خبر. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک. اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک. تو یہ باقیات الصالحات یہ بن جائے گا موصوف صفت مل کر مبتدا اور خیر عند ربک یہ بن جائے گی اس کی خبر. تو بہرحال یہ ایک ایکسرسائز تھی جس میں ہم نے ان کا ترجمہ کیا ہے، اور جو ہم پہلے اصول پڑھ چکے ہیں ہم نے اس اصولوں کے مطابق بھی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے یہاں پر تلاش کی ہیں.